بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور جواب دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کنٹرول لائن پر جاری بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اشتعال انگیزی کے جواب میں دیوا سیکٹر پر بھارتی پوسٹوں کے تباہ ہونے اور بھارتی فوجیوں کے بھاری جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ کرن اور وادی نیلم میں بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کے برعکس فائرنگ کا کوئی بڑا تبادلہ نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ 2 روز قبل لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے نوجوان سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ پاک فوج نے شہری آبادی پر بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا، جس سے فائرنگ کرنے والی بھارتی پوسٹ کو نقصان پہنچا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان بھی زخمی ہوئے۔ ناظرین اکرام، LOC پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ تاہم اس کے باوجود جنگ بندی کے خلاف ورزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں برس LOC پر بھارتی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں درجنوں افراد شہید اور 250 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، LOC پر کشیدگی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی جعلی آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس منہ توڑ جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان بھارتی آرمی چیف بپن راوت کے اس حالیہ بیان کے تناظر میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمتی لائن آف کنٹرول پر حالات کسی بھی وقت کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اس پر آج عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹس کی اور لکھا کہ مودی حکومت کے گزشتہ 5 سال کے دور حکومت میں نسلی بالادستی کے شفاف نظریے ہندو توا کے سائے میں بھارت کا رخ ہندو راشٹرا کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اب شہریت ترمیمی قانون کے بعد وہ تکثیری اوصاف کے حامل ہندوستان کے خواہاں بھارتی بھی احتجاج کی راہ پر چل نکلے ہیں اور بھارت میں ایک بہت بڑی تحریک ابھر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ بھارت میں اس وقت حال ہی میں سامنے لائے گئے متنازع شہریت ترمیمی قانون پر ملک گیر احتجاج جاری ہے اور عوام کی جانب سے اس قانون کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری پابندیوں کا بھی ذکر کیا اور لکھا کہ جب یہ محاصرہ ختم ہوگا تو قتل و غارت کا اندیشہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ بھارت میں بڑھتے احتجاج کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے خطرہ بھی بڑھ رہا ہے اور بھارتی آرمی چیف کے بیان سے فالس فلیگ آپریشن سے متعلق ہمارے خدشات کو مزید تقویت ملی ہے۔ تاہم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا کہ وہ ایک عرصے سے اقوام متحدہ کو اس صورتحال سے خبردار کر رہے ہیں اور آج پھر اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے اپنے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے اور ہندو قومیت کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے ایسی کسی بھی کارروائی کا سہارا لیا گیا تو پاکستان کے پاس منہ توڑ جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پاک فوج نے بھی بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف بپن راوت کا بیان ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی دنیا کی توجہ شہریت ترمیمی ایکٹ پر ہونے والے مظاہروں سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پاک فوج بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان کو مسترد کرتی ہے اور ساتھ ہی خبردار کیا تھا کہ پاکستانی افواج کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔